یرموک کے میدان جنگ میں 4000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ایک ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا، اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کی بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی تھی، زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا، اور اب جو بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے۔ ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس جا پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ 2-4 اور قلعے بھی تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے تو انہوں نے قیصر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے متعلق ان تک رائے یہ پہنچی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد ہیں، اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہیں۔ ان قلعوں کو سر کر لیا گیا۔ کہیں ذرا سی مزاحمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی، اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کے کھل گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا، اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اتربون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ہرقل کا ہم مرتبہ بھی کہا ہے۔ مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی لائی ہوئی اطلاعات کے مطابق اتربون جابر اور بے خوف سالار تھا۔ وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا۔ بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا، کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا۔ ایک مقام اور بھی تھا جو خاصا اہم تھا، یہ تھا قیصاریہ۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ اس وقت تک مسلمان جابیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے۔ جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دم خم توڑ دیا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی۔ اپنے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار خطرناک ہو سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی۔ شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی، جہاں اتربون جیسا جری اور قابل سالار موجود تھا۔ لیکن رومیوں کے کچھ دستے بکھرے ہوئے تھے۔ جاسوس اطلاعیں دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے رفیقو، رومی حملہ ضرور کریں گے، لیکن ان میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ فوری حملہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکٹھا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا مارکا لڑنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، اس طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 1.5 لاکھ میں سے 70,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے ان میں زیادہ زخمی تھے۔ جاسوسوں کی اطلاعیں یہ تھیں کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے، لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اکتوبر 636 عیسوی شعبان 15 ہجری کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ ان سے کہا، میرے رفیقو، زیادہ تر مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے۔ اب ہم اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں۔ 2 جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو قیصاریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بیت المقدس۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے پہلے کس پر حملہ کریں؟ اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ دونوں جگہیں دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں، اس لیے ان پر یک کے بعد دیگرے حملہ کیا جائے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بیک وقت محاصرے میں لیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ بات امیر المومنین سے پوچھیں کہ ہمیں قیصاریہ یا بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے؟ میں تم سب کے جذبے اور ایثار کی قدر کرتا ہوں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ میں کسی کی حوصلہ شکنی اپنی زبان سے نہیں کروں گا۔ الحمدللہ دشمن اس خطے سے بھاگ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی فتح کو مکمل کرنا ہے۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ قاصد کو مدینے بھیج کر امیر المومنین کا حکم لیں۔
تمام سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ پیغام کچھ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں سالار اعلیٰ برائے شام ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف سے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اطاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس فتح سے نوازا ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں پر اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ تمام فتوحات کی اطلاعیں مال غنیمت مدینے بھیجی جاتی رہی ہیں۔ اب ہم جابیہ کے مقام پر آرام کی غرض سے رکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ زخمی بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور رومیوں کو شام کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ہم قیصاریہ اور بیت المقدس میں سے کون سی جگہ کا انتخاب کریں۔ کیا امیر المومنین ہماری رہنمائی کریں گے؟ وہاں سے مدینہ کا سفر کم و بیش 1 ماہ کا تھا۔ قاصد کے جانے اور آنے میں کم سے کم 20 روز درکار تھے۔ ان دنوں میں زخمی مجاہدین مزید بہتر ہو گئے اور جو زخمی نہیں تھے انہیں آرام اور تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا۔ بیت المقدس کے اندر کے ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی، شرمساری اور دہشت تاری تھی، وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا۔ یہ جوش و خروش رومی سالار اتربون کا پیدا کرتا تھا۔ وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تو تھا اور بڑی اچھی طرح سنا تھا کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہیں سکی، لیکن اتربون نے اپنے آپ پر یہ وہم طاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانے شروع کر دیے اور اس سلسلے میں ایک روز قیصاریہ چلا گیا۔ قیصاریہ میں اس نے وہاں کے سالار اور فوج کو خوفزدگی کے عالم میں کہا: معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے شکست تسلیم کر لی ہے اور میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں۔ قیصاریہ کے سالار نے کہا: اگر ہرقل بھاگ گیا ہے تو مقابلے میں ہم بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ فوج جو میرے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ وہ ابھی تک آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کر آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر، آنکھوں میں اور باتوں میں خوف نمایاں ہے۔ اتربون نے نفرت سے کہا: بزدل! لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کی فوج کو جنات اور بدروحوں کی فوج ثابت کرتے ہیں جن کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ ہرقل کی طرح ہم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ تمہاری عقل پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ تم یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہرقل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ ہم لڑیں گے۔ قیصاریہ کے سالار نے کہا: میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ آپ حکم دیں، فوج منہ موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے۔ اتربون نے کہا: فوج کو لڑانا تمہارا کام ہے، تم نے باقی جو کچھ کہا ہے یہ بڑھاں کی ہے۔ فارسیوں نے بھی ان عربی مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قزاق کہا تھا۔ ہرقل اور اس کے سالار بھی یہی کہتے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لیے تیار کرو۔ مسلمان ایلیا پر حملہ کریں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ وہ جب ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم آ کر انہیں محاصرے میں لے لو۔ تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو عقب سے اس کی فوج پر حملہ کرتے رہو۔ میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت حلہ بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عقب میں تم ہوگے، پھر سوچ یہ بدبخت کدھر سے نکل کر جائیں گے۔ اس نے رازداری کے لہجے میں کہا: مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں، ان کی نفری کم و بیش 6000 کم ہو گئی ہے، اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا۔ سالار نے کہا: اور اگر وہ ایلیا کی بجائے قیصاریہ میں آ گئے تو کیا؟ اتربون نے کہا: پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا۔ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا۔ اتربون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بیت المقدس آئیں گے۔ اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، ہرقل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے، مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے واقعات کو گڑمڑ کر دیا ہے، مارکوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے۔ کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، لیکن بعض مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے۔
اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا، اور اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ قیصاریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں عمر بن العاص نے امیر المومنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں۔ ایک اور تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المومنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے اور امیر المومنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہوتی جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں کے بعد امیر المومنین کا حکم لے آیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیصاریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیصاریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ قیصاریہ کا اڈا ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیجا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کو قیصاریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کو اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دیں، تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیصاریہ سے اور قیصاریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ مل سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ قیصاریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیصاریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیصاریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اتربون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کروائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو بس نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خونریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے تھے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید ہلہ بولتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے پھر بند ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ قیصاریہ کے رومی سالار نے اتربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا، وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی، وہ تو ہونی ہی تھی۔
وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھیں۔ بہت سے دن گزر گئے تھے۔ پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھیں اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی، کیونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی۔ لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعوں کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے۔ اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب قیصاریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ قیصاریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اتربون اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اتربون قیصاریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ قیصاریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ عمر بن العاص نے اپنے 2 سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لیں۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اتربون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عمر بن العاص نے علقمہ بن حکیم اور سالار مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اتربون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔ زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا۔ اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمر بن العاص نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ عمر بن العاص نے ایلچی کو ہدایت دے کر آخری بات یہ کہی، یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کرا کے ہی آؤ، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر فوج کتنی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا، اور جائزہ لینا کہ اتربون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمر بن العاص کو اپنے مشاہدات بتائے۔ عمر بن العاص مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا، کیا یہ کام میں خود نہ کروں؟ جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ایک سالار نے کہا، ابن العاص، کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ ایک اور سالار بولا، خدا کی قسم، اسلام تو جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا۔ عمر بن العاص نے پوچھا، کیا اتربون مجھے قید کر لے گا؟ کیا وہ مجھے قتل کر دے گا؟ سالار نے کہا، ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن العاص۔ عمر بن العاص نے کہا، میں عمر بن العاص کے روپ میں نہیں جاؤں گا، میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا۔ ہمیں یہ قلعہ لینا ہے، میں ہر طریقہ آزماؤں گا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کروا کے کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے، قلعے کا دروازہ کھلوایا۔ رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اتربون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے مطابق عمر بن العاص نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور 2-4 باتوں سے اتربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمر بن العاص سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اتربون تجربہ کار سالار تھا اور مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا۔ اتربون نے کماندار سے کہا، یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمر بن العاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمر بن العاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمر بن العاص اسی کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر گیا تھا، اس سے عمر بن العاص کو اس کی نیت پر شک ہوا۔ وہ واپس آیا تو عمر بن العاص نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ انہوں نے کہا، معزز سالار، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں، میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمر بن العاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں، مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ اتربون دھوکے میں آ گیا۔ وہ عمر بن العاص کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندار کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں،
اس طرح عمر بن العاص زندہ قلعے سے نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا، اتربون، میں عمر بن العاص ہوں۔ اس کے بعد اجنادین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو مارکا ہوا وہ جنگ یرموک جیسا خوفناک اور خونریز تھا۔ ہم اس مارکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اتربون نے قلعے سے باہر آ کر لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا اور عمر بن العاص نے کیسی کیسی چالیں چل کر رومیوں کو بے تحاشا جانی نقصان پہنچا کر پسپا کیا۔ اتربون اپنے بچے کچے دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ اس مارکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ قیصاریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ہراول میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اتربون لڑنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔